اپنے محبوب کا امتی کر دیا۔ کیا بات ہے، واہ واہ، سبحان اللہ۔ حضرات، میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے 4 پارے کی ابتدائی آیت کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا، جس میں اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو مسجدوں کے بارے میں جو ہے ان کی خدمت کے بارے میں، ان کی تعمیر کے بارے میں اور مسجدوں میں خرچ کرنے کے بارے میں جو ہے تلقین فرما رہا ہے۔ اسی پر انشاءاللہ میں آپ سے تھوڑی دیر گفتگو کروں گا، لیکن اس سے پہلے حصول برکت کے لیے آئیے صرف 2 شعر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ محبتوں کے ساتھ مل کر کے مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، سید ابرار و اخیار، شہنشاہ باوقار، شافع روز شمار، محبوب پروردگار، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ سب مل کر کے پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ زیادہ شور کر رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ ذرا خاموشی کے ساتھ تھوڑی دیر گفتگو سماعت کر لیں۔ انشاءاللہ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ محبتوں کے ساتھ جو ان کے سامنے، ان کے پاس میں جو بزرگ بیٹھے ہیں وہ ذرا محبتوں سے انہیں سمجھاتے بھی رہیں، ورنہ اس طرح یہ ماحول پوری طرح سے خراب کر دیں گے۔ جو ادھر پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی جو ہے کافی شرارت کر رہے ہیں، اور یہ سامنے والے بھی۔ محبتوں کے ساتھ سماعت کر لیں تھوڑی دیر بس خاموشی سے، انشاءاللہ بہت جلدی مفتی صاحب کا خطاب آپ سب کو سماعت کرنا ہے۔ آئیے ایک مرتبہ اور میرے ساتھ مل کر کے درود پاک پڑھ لیں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں، لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں، ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور آسمانوں پہ حکومت ہے میرے آقا کی، آسمانوں پہ حکومت ہے میرے آقا کی، ارے چاند تارے تیری انگلی کی طرف دیکھتے ہیں۔ سبحان اور اللہ، جو سجاتا ہے میلاد میرے آقا کا، جو سجاتا ہے میلاد میرے آقا کا، آقا روزے سے اسی گھر کی طرف دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آئیے حضرات 2 شعر محبتوں کے ساتھ سماعت کر لیں، اور اگر کسی کے کوئی جملہ سمجھ میں آ جائے یا کوئی بات آپ کے دل کو چھو جائے تو محبتوں سے آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، ورنہ جتنی خاموشی سے سن رہے ہیں ماشاءاللہ اسی طرح سے سنتے رہیں۔ میں محبت سے پڑھتا ہوں، آپ محبت سے سماعت کر لیں، اگر اللہ نے قبول فرما لیا تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ 2 شعر پیش کر رہا ہوں، محبتوں کے ساتھ سماعت کر لیں۔ کہ یہ زمین نہیں ہوتی، آسمان نہیں ہوتا، یہ زمین نہیں ہوتی،
آسمان نہیں ہوتا. زمین و آسماں کیوں نہیں ہوتے؟ اس کا جواب شاعر نے اگلے مصرے میں دیا ہے. اگر سمجھ میں آ جائے تو محبتوں سے نواز دیجیے گا. ایک مرتبہ مل کر کے کہہ دیں سبحان اللہ. ایک مرتبہ محبتوں کے ساتھ اپنے نبی کا نام لے لیں, کہہ دیں یا رسول اللہ. اب میں پیش کر رہا ہوں, محبتوں کے ساتھ سماعت کر لیں کہ یہ زمین نہیں ہوتی, آسمان نہیں ہوتا, مصطفیٰ نہیں ہوتے, کہ مصطفیٰ نہیں ہوتے تو یہ جہاں نہیں ہوتا. ارے یہ زمین نہیں ہوتی, آسمان نہیں ہوتا. اور حضرات سبحان اللہ سبحان اللہ, پیش کر رہا ہوں, یہ بھی محبتوں کے ساتھ سماعت کر لیں کہ زمین کربلا اتنی معتبر نہیں ہوتی, زمین کربلا اتنی معتبر نہیں ہوتی. ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ امام حسین نے کرب و بلا کی سرزمین پر کتنی بڑی قربانی پیش کی. اگر آپ وہ قربانی پیش نہ کرتے تو شاید ہمیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کربلا ہے کہاں. یہ سب آپ کا صدقہ ہے. شاعر نے اسی طرف اشارہ کیا ہے, سماعت کر لیں کہ زمین کربلا اتنی معتبر نہیں ہوتی, کہ میرا حسین اس پر کہ میرا حسین اس پر اگر مہربان ہی ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات ہے. بے شک نہیں ہوتی, آسمان نہیں ہوتا, مصطفیٰ نہیں ہوتے تو یہ جہاں نہیں ہوتا. آئیے محبتوں کے ساتھ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ آج کی یہ محفل ہمارے چھوٹے بھائی محمد سہیل صاحب اور ان کی ٹیم نے مل کر کے سجائی ہے. اللہ رب العزت ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے اور ان بچوں کو اسی طرح سے دین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ بچے اگر اس طرح کی محفلیں سجایا کریں تو ان کا حوصلہ بڑھایا کریں, ان کا ساتھ دیا کریں تاکہ وہ آگے اور بھی بڑا پروگرام کر سکیں. شاعر کہتا ہے کہ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی, صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی, جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی, جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا سلامت رکھے ان نوجوانوں کو, یوں ہی ذکر میلاد ہوتا رہے گا. حضرات, میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی, اللہ رب العزت اس میں صاف اور واضح طور پر ارشاد فرما رہا ہے, تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک اللہ کی راہ میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو. یا یوں کہیے کہ تم ہرگز نیکیاں حاصل نہیں کر سکتے, تم ہرگز جو ہے بھلائی حاصل نہیں کر سکتے, اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ نہ کریں. جو بھائی جا رہے ہیں انہیں آپ زیادہ توجہ نہ دیں, اس لیے کہ وہ ضروریات سے جا رہے ہیں. انشاءاللہ ضروریات سے فری ہو کر کے یہاں پر تشریف لے آئیں گے.
تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت صاف اور واضح طور پر ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تم بھلائی حاصل کرنا چاہتے ہو، نیکیاں حاصل کرنا چاہتے ہو، تو اللہ کی راہ میں اپنی پیاری چیز کو خرچ کرو۔ پتہ یہ چلا کہ اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ رب العزت ہم پر اپنے کرم کی بارشیں عطا فرمائے گا۔ اور کتنی بارشیں عطا فرمائے گا، اس کو سمجھنے کے لیے آئیے ہم اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جو بندہ 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو 10 روپے عطا فرماتا ہے، 1 کے بدلے 10 عطا فرماتا ہے۔ اور اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو اللہ 70 بھی عطا فرماتا ہے، اور اچھی ہے تو اللہ رب العزت 700 بھی عطا فرماتا ہے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اس کی بارگاہ میں خرچ کریں گے تو وہ آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ رب العزت کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ آپ اگر ایک لائٹ لگاتے ہیں تو خدا کی قسم جب تک وہ لائٹ باقی ہے، اس کی مسجد میں اس کے ذریعے روشنی ہوتی رہے گی، اللہ کے فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے۔ اگر آپ مسجد میں مصلی بچھاتے ہیں، جب تک وہ مصلی قائم رہے گا، اللہ کے فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ اگر آپ مسجد میں ہوا کے لیے پنکھا لگاتے ہیں اور جب تک لوگ اس سے فیضیاب ہوتے رہیں گے، خدا کی قسم اللہ کے فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ حضرات آپ اندازہ کریں، اگر آپ نے 100 روپے کی لائٹ لگائی ہے تو جب تک وہ لائٹ موجود ہے، آپ پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ آپ نے 200 روپے کا مصلی مسجد میں بچھایا ہے، جب تک وہ مصلی موجود ہے، آپ پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہے گا۔ آپ 1000 2000 کی چٹائی بچھاتے ہیں، آپ پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہے گا۔ تو اے خیم پور کے زندہ دل مسلمانوں، ذرا اندازہ کرو، جب آپ کے 100 روپے دینے پر اللہ کے کرم کا یہ عالم ہے کہ جب تک وہ 100 روپے کی چیز مسجد میں قائم رہتی ہے، اس وقت تک آپ پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ خدا کی قسم اگر آپ مسجد میں 1000 2000 یا پھر آپ کی اگر حیثیت اس سے زیادہ ہے، اگر آپ اس سے زیادہ خرچ کرتے ہیں تو آپ اندازہ کریں کہ آپ پر اللہ کی رحمتوں کا نزول سبحان اللہ، سبحان اللہ کی اللہ، رحمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ آئیے اس کو سمجھنے کے لیے ہم تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں۔ ذرا محبتوں کے ساتھ میری گفتگو سماعت کر لیں، زیادہ وقت نہیں لوں گا، اور یوں سمجھ لیجیے یہ میری شرافت ہے۔ اگر میں زیادہ بھی لوں تو میں چونکہ آپ کی بستی کا داماد ہوں، کوئی مجھے ہٹائے گا بھی نہیں، شاید لحاظ کی وجہ سے، لیکن میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، اس لیے بس محبتوں کے ساتھ میری گفتگو سماعت کر لیں تاکہ مجھے لگے کہ واقعی آپ محبتوں کے ساتھ سماعت کر رہے ہیں۔ میں نے یہ عرض کیا کہ آپ کو اللہ نے جو بھی عطا فرمایا ہے، جتنی آپ کی حیثیت ہے، آپ اگر خرچ کریں تو اللہ رب العزت آپ پر اپنے کرم کی بارشیں عطا فرمائے گا۔ اور جنہیں اللہ نے دیا ہے وہ بہت جو ہے نوازتے ہیں، اور جن کے پاس نہیں ہے وہ بھی دیتے ہیں، اس لیے کہ غریب وہ نہیں ہوتا جس کی جیب میں پیسہ نہیں ہے، غریب وہ نہیں ہوتا جس کی جیب میں پیسہ نہیں ہے، بلکہ میرا ماننا یہ ہے کہ غریب وہ ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں جس کو خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، جس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں کہ وہ لوگ ماشاءاللہ کچھ لوگ بہت عطا کرتے ہیں، لیکن جب کبھی حالات سازگار ہوں، کام نہ چلتے ہوں، آپ اگر ان کے پاس جائیں تو اگر 500 روپے دینے والے ہیں تو 100 روپے دے کر کے کہتے ہیں کہ حضرت جو ہے حالات اس وقت بہت سازگار ہیں، کام نہیں چل رہا، فی الحال انہی سے کام چلا لیجئے۔ جو 2-4 ہزار دینے والے ہیں اگر ان کے پاس جائیں تو وہ بھی یہ کہہ کر کے پیچھا چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ جب ان کے حالات نازک ہوتے تھے، جب کام نہیں چلتا تھا، تب وہ اور زیادہ دیتے تھے، اس لیے کہ اگر ہم دنیا میں لگائیں تو کوئی امید نہیں کہ واپس آئیں یا نہ آئیں، لیکن اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں تجارت کریں تو پھر اللہ کی بارگاہ میں جو ہے اللہ کا وعدہ جو ہے کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ خدا کی قسم آپ جتنا دل سے اللہ کی بارگاہ میں خرچ کریں گے، اللہ رب العزت اتنا ہی آپ پر اپنے کرم کی بارشیں عطا فرمائے گا۔ آئیے ذرا تھوڑا سا اور آگے ملاحظہ فرما لیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے،
کس کا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مبارک زمانہ ہے. آپ کا ایک چاہنے والا ہے، آپ سے محبت کرنے والا ہے، اس کی روزی بڑی قلیل تھی، بہت مختصر روزی تھی. بچوں ذرا تھوڑا سا خاموشی اختیار کر لو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مبارک زمانہ ہے، آپ کا ایک چاہنے والا موجود ہے، اس کی روزی بہت تھوڑی تھی، بڑی مشکل سے اس میں اس کا گزارا ہوتا تھا. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ رب العزت کس طرح اس پر اپنے کرم کی بارشیں عطا فرماتا ہے. لہٰذا اس کی روزی بہت قلیل تھی، بہت کم تھی، بڑی مشکل سے اس کا گزارا ہوتا تھا، پریشان تھا کہ کس طرح سے گزارا کریں. لہٰذا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرتا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ میرے رزق میں برکتیں عطا فرما دے. اب جب اس نے اتنا کہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، یہ تیرا بندہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو جائے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تو اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو جواب ملا کہ اے موسیٰ، اس کے رزق میں ہم برکتیں تو عطا کر دیں، لیکن اگر ہم نے اس کو زیادہ عطا کیا تو یہ مر جائے گا. اگر ہم نے اس کو زیادہ عطا کیا تو یہ مر جائے گا، اس لیے ہم اس کو تھوڑا دے رہے ہیں تاکہ یہ اور زیادہ دن تک زندہ رہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات جیسے ہی حضرت موسیٰ کو یہ خبر ملی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بندے تک یہ پیغام پہنچا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے بندے سن، میں نے جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تیرے لیے دعا کی تو جواب یہ ملا کہ اگر ہم اس کے رزق میں برکتیں عطا کر دیں یا اس کو اور زیادہ عطا کر دیں تو یہ جلدی انتقال کر جائے گا، اس لیے ہم اس کو کم دیتے ہیں تاکہ یہ زیادہ دن زندہ رہے. اب جب اس نے اتنا سنا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کی دعا رد نہیں ہو سکتی، آپ میرے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ مجھے جتنی میری زندگی میں روزی دینے والا ہے وہ مجھے ایک ہی دن میں عطا کر دے. اللہ اکبر کبیرہ. اب جب اس نے اتنا کہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں میرے پروردگار، تیرا یہ بندہ چاہتا ہے کہ جتنی روزی ساری زندگی میں اس کے لیے لکھی ہوئی ہے ایک دن میں اس کو عطا کر دے. اب چونکہ حضرت موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، آپ نے جب دعا کی تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کو ساری زندگی میں جتنی روزی ملنی تھی، جتنا مال ملنا تھا، وہ سب ایک ہی دن میں اللہ نے اس کو عطا کر دیا. اب جب اس نے اتنا مال دیکھا تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا. اگر ہم اور آپ ہوتے اور ہمیں ایک دن میں اگر سارا رزق مل جائے تو ہم تو یہ سوچتے کہ بلڈنگ کہاں بنانا ہے، کہاں پر پلاٹ خریدنا ہے، اس پیسے کو کہاں پر انویسٹ کرنا ہے. لیکن وہ اللہ کا نیک بندہ تھا، جب اس کو سارا رزق ایک دن میں ملا تو اس نے شہر میں اعلان کر دیا کہ اے لوگوں سنو، جتنے بھوکے ہیں وہ سب میرے یہاں آ جائیں، اس لیے کہ میں نے ان کے لیے کھانے کا اہتمام کر دیا ہے اور وہ میرے یہاں آئیں، آ کر کے بھر پیٹ کھانا کھائیں. جب اتنا اعلان کیا گیا تو تمام جو لوگ بھوکے تھے، غریب تھے، مسکین تھے، وہ وہاں پر آ جاتے ہیں اور آنے کے بعد پیٹ بھر کے اس کے یہاں کھانا تناول کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ شخص انتقال تو ویسے بھی کرنے والا ہے لیکن بہت جلدی اس کا مال ختم ہو جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. ایک ہفتے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں جاتے ہیں تو دیکھا کہ نہ مال میں کمی آتی ہے، وہ شخص بھی زندہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام 2 ہفتے کے بعد جب جاتے ہیں دیکھا کہ وہ شخص ابھی بھی زندہ ہے، اللہ نے اس کے مال میں اور بھی زیادہ برکت عطا فرما دی ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے پروردگار، تو نے تو یہ کہا تھا کہ اگر ہم نے اس کو زیادہ روزی دے دی تو یہ انتقال کر جائے گا، لیکن اے مالک و مولا ابھی یہ بندہ بھی زندہ ہے، اس کے مال میں بھی برکتیں ہو رہی ہیں. اے میرے پروردگار یہ فلسفہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. حضرات قربان جائیے میرے رب کے جواب پر. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں اتنا عرض کرتے ہیں تو جواب ملتا ہے اے موسیٰ کہ تمہیں یہ پتا نہیں کہ ہمارا قانون یہ بھی ہے کہ جو میری بارگاہ میں 1 خرچ کرتا ہے میں اس کو 10 دیتا ہوں. یہ میری بارگاہ میں خرچ کرتا رہا، میں اس پر جو ہے اس کے رزق میں برکتیں عطا کرتا رہا. اور اے موسیٰ یہی وجہ ہے نہ اس شخص کو موت آئی ہے اور نہ اس کے رزق میں کوئی کمی آئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر.
نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کون سبحان کہتا ہے کہ سبحان اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کمی آتی؟ خرچ کر کے تو دیکھیں، آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے، اللہ کی ذات پر یقین پختہ ہونا چاہیے۔ آپ جتنا اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، اللہ اتنی ہی اپنے کرم کی آپ پر بارشیں عطا فرمائے گا۔ بس 2-3 منٹ کی گفتگو اور سماعت کر لیں، اس کے بعد انشاءاللہ میں اپنی جگہ لے لوں گا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ اتنی چھوٹی مسجد تعمیر کرے کہ جس میں ایک چڑیا سما جائے، جو بندہ اتنی چھوٹی مسجد تعمیر کرے، یا اس کو آسانی سے سمجھنے کے لیے یہ کہہ لیجئے کہ جو بندہ مسجد میں اتنی مدد کرے کہ اس کی مدد کے حصے میں ایک چڑیا یا اس کا بچہ سما جائے، تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کو اس کے بدلے جنت میں محل عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان آپ اگر اللہ۔ مسجد میں جو ہے مسجد کی تعمیر کے لیے، مسجد میں کلر کے لیے یا پھر پتھر کے لیے، آپ اگر اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جس قدر بھی حصہ لیں گے، اللہ رب العزت آپ پر اپنے کرم کی بارشیں عطا فرمائے گا اور جنت میں آپ کو محل عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بادشاہ گزرا ہے، بس یہ 2 منٹ کی گفتگو سماعت کر لیں۔ اس نے خیال کیا کہ مجھے اللہ کے لیے مسجد بنانا ہے، اللہ کا گھر تعمیر کرنا۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ بادشاہوں کو جو ہے بہت سی مسجدیں انہوں نے تعمیر کی ہیں، اللہ نے انہیں نوازا، وہ جتنی چاہیں تعمیر کر سکتے ہیں، لیکن بادشاہ نے یہ خیال کیا کہ مجھے ایک مسجد تعمیر کرانا ہے اور میں اس میں کسی کا حصہ نہیں لوں گا۔ آج جب مسجد تعمیر ہوتی ہے تو ہم میں 10 20 50 100 جس کا جتنا ہوتا ہے سب حصہ لیتے ہیں، لیکن بادشاہ نے یہ خیال کیا کہ مجھے مسجد بھی بنانا ہے اور کسی کا حصہ نہیں لینا، لہذا اس نے جو ہے اینٹیں منگوائیں، کام شروع ہو جاتا ہے۔ ایک لکڑہارے کو جب یہ خبر ملی تو اس کے دل میں بھی یہ تمنا پیدا ہوئی کہ بادشاہ نے مسجد بنانے کا اعلان کیا ہے، اب میری اتنی حیثیت تو نہیں کہ میں ایک مکمل طور پر مسجد بنا سکوں، لیکن اتنی تمنا ضرور ہے کہ کاش میرا بھی کچھ پیسہ مسجد میں لگ جائے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اس کا ذرا سا پیسہ لگا تو اسے انعام کس قدر مل رہا ہے۔ لہٰذا اس نے یہ سوچا کہ میرا پیسہ لگ جائے، اس نے محنت و مشقت کی، لکڑیاں جمع کی اور لکڑیاں بیچنے کے بعد کچھ اینٹیں خریدیں اور وہ چند اینٹیں لے کر کے بادشاہ کے پاس جاتا، بادشاہ سے جا کر کے کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، میں نے سنا ہے کہ آپ مسجد تعمیر کرا رہے ہیں، لہٰذا میں نے بڑی محنت و مشقت کے بعد یہ چند اینٹیں جمع کی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ میری ان اینٹوں کو اپنی مسجد میں لگا دیں۔ جب اس نے اتنا کہا تو بادشاہ کہتا ہے کہ میں نے تو پہلے یہ اعلان کر دیا کہ مجھے کسی کا حصہ نہیں لینا، کیا آپ نے اعلان نہیں سنا؟ لہذا آپ اپنی اینٹوں کو واپس لے جاؤ، مجھے کسی کا حصہ نہیں لگانا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب چونکہ بادشاہ کے پاس وہ موجود تھا، بادشاہ سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے اس نے اپنی ان اینٹوں کو اپنی لکڑیوں میں باندھا، اور اپنی لکڑیوں میں باندھنے کے بعد جس طرف بادشاہ کی اینٹیں رکھی تھیں وہاں جاتا ہے، اور وہاں جانے کے بعد وہ گر جاتا ہے، اور جیسے ہی وہ گرا تو اس کے سر سے وہ لکڑیوں کا جو گٹھر تھا یا لکڑیوں کا جو بوجھ تھا وہ بھی نیچے گر جاتا ہے اور کھل جاتا ہے۔ جیسے ہی لکڑیاں سر سے نیچے گریں اور کھلیں تو جو اینٹیں موجود تھیں اس کی وہ تمام اینٹیں اس بادشاہ کی اینٹوں میں مل گئیں، چونکہ اس نے عقل کا استعمال کیا کہ مجھے کسی بھی طرح سے، اس کے دل میں تمنا تھی، لہٰذا اس نے یہ تدبیر نکالی کہ اپنی لکڑیوں میں ان اینٹوں کو باندھا اور وہاں جا کر کے گرا، اور جب لکڑیاں گریں تو وہ اینٹیں بھی گر گئیں۔ اب اس نے جلدی جلدی اپنی لکڑیوں کو باندھا، اینٹوں کو وہیں چھوڑا اور وہاں سے وہ نکل جاتا ہے۔ اب مختصر یہ کہ وہ مسجد تعمیر ہو جاتی ہے۔ اب جب مسجد تعمیر ہو جاتی ہے تو بادشاہ نے خواب دیکھا، اور وہ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ جنت میں 2 محل ہیں، ایک پر جو ہے بادشاہ کا نام لکھا ہوا ہے اور دوسرے محل پر اس لکڑہارے کا نام لکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جب اس نے اتنا دیکھا
تو بادشاہ پوچھتا ہے کہ آخر یہ محل کس کا ہے؟ تو جو اس کے نام کا محل تھا، جب اس کے بارے میں پوچھا گیا تو بتلانے والے نے بتلایا کہ یہ تمہارا محل ہے، اور جب دوسرے والے کے بارے میں پوچھا تو بادشاہ سے کہا گیا کہ یہ اس لکڑہارے کا محل ہے۔ اب وہ بادشاہ پوچھتا ہے کہ یہ تو بتلاؤ کہ یہ محل مجھے کس لیے دیا گیا ہے، آخر یہ کس خوشی میں مجھے یہ عطا کیا گیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات جب بادشاہ نے پوچھا تو بادشاہ کو بتلایا گیا کہ اے بادشاہ سنو، آپ نے جو اللہ کا گھر تعمیر کیا تھا، آپ نے اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے جو مسجد بنائی تھی، اللہ کو آپ کی یہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ آپ نے اس کا گھر تعمیر کیا، اللہ نے آپ کے نام سے یہ محل تیار کر دیا ہے۔ اب جب بادشاہ نے اتنا سنا تو بادشاہ سے رہا نہ گیا، بادشاہ نے پوچھا کہ اے بتلانے والے ذرا یہ بھی بتلا دے کہ میں نے تو مسجد تعمیر کی تھی، مجھے اللہ نے یہ گھر عطا کر دیا ہے، یہ محل عطا کر دیا ہے، اب ذرا یہ بھی بتلا دے کہ لکڑہارے کو کس خوشی میں یہ محل عطا کیا گیا ہے۔ حضرات جب بادشاہ نے اتنا پوچھا تو بتلانے والا کہتا ہے اے بادشاہ سن، تو جب تیرے پاس جو لکڑہارا اینٹیں لے کر کے آیا تھا، اگرچہ تو نے اس سے منع کر دیا تھا، لیکن اس نے یہ تدبیر نکالی اور یہ سوچا کہ مجھے کسی طرح سے ان اینٹوں کو اس مسجد میں جو ہے لگوانا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ سارا ماجرا بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے بادشاہ سن، اللہ رب العزت کو اس لکڑہارے کی یہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ اللہ نے اس کی چند اینٹوں کے عوض اسے جنت میں محل عطا فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ ہمارے پاس 10-20 ہزار ہوں گے تبھی ہم مسجد کی تعمیر میں حصہ لیں گے۔ خدا کی قسم اگر آپ کی نیت اچھی ہے، آپ جو ہے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، تو آپ کے پاس جتنا ہے آپ وہ بھی مسجد میں دے دیں۔ اللہ رب العزت کو اگر یہ آپ کی ادا پسند آ گئی تو آپ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان بس انہی اللہ۔ الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور پھر سے ایک بار آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جب بھی بچے اس طرح کا پروگرام سجائیں، آگے بڑھیں، اور یہ بڑی خوشبختی کی بات ہے کہ انہوں نے یہ اس بارے میں سوچنا تو ذمہ داران کو چاہیے تھا، لیکن ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان سب سے میری ملاقات ہوئی، سہیل صاحب کی پوری ٹیم ہے، اللہ رب العزت ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ بھرپور ان کا ساتھ دیں اور جس طرح سے بھی ہو سکے آپ ان کو سپورٹ کریں۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ میں نے جو کچھ عرض کیا اس میں مجھ سے لا علمی کی وجہ سے جو بھی غلطی ہو گئی ہو، آپ سب کو گواہ بنا کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آئیے محبتوں کے ساتھ ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ